وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 تلاوت کی گئی ہے۔ ان سے پہلی آیات کے اندر کفار اور منکرین کی ضد اور ہٹ درمی کو ذکر کیا گیا تھا، تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت پر بہت مہربان اور شفیق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ ہوا کہ یہ لوگ بات مانتے نہیں ہیں اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کی بات کھلم کھلا واضح طور پر اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ آگے ماننا یا نہ ماننا یہ ان کی ذمہ داری ہے، مانیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ اور اگر دعوت دینے کے باوجود بھی کوئی آپ کی بات کو مانتا نہیں ہے اور راہ راست پر نہیں آتا ہے تو اس کا وبال آپ پر نہیں ہوگا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک جو آپ کے جانشین ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ دین کی دعوت حق بات دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اور اگر اچھے طریقے کے ساتھ دین کی دعوت دینے کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس پر پھر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، میرے کان میں بھی کلمہ اگر آپ پڑھ لیں تو میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا تھا تاکہ آپ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے پیارے نبی جی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھیں، اللہ جسے چاہیں گے اسے ہدایت ملے گی۔ اللہ چاہیں گے تو حبشہ کے بلال کو ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہیں گے تو فارس کے سلمان کو ہدایت مل جائے گی، اور اللہ چاہیں گے تو ابو ذر غفاری کو ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہیں گے تو عمر بن خطاب کو جو اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو آپ کے چچا کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات ذکر فرمائی کہ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتے ہیں وہ اسی کے برے اعمال کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ کوئی گمراہ ہو یا کوئی جہنم میں جائے، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ لیکن جب
انسان اللہ کو اتنا ناراض کرتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلا جاتا ہے اور بغاوت کا راستہ اپنا لیتا ہے، تو ایک دن پھر ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ اندھے بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں اور راہ حق کی طرف وہ پلٹ کر نہیں آتے۔ تو اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر یہ ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے باغی ہیں بڑے عیش و آرام میں ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، بڑے ان کے پاس مال و دولت، گاڑیاں، کار، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑے عیش اور آرام میں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم خود ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی مصروف رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں تاکہ یہ خوب جو ہے وہ اپنی پوری کر لیں اپنی مرضی، پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اچانک ہی اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت سخت ہے۔ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پیارے نبی جی یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ مشرکین مکہ بطور استہزاء کے، مذاق کرنے کے اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھتے تھے، کہتے ہیں آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں نا کہ قیامت قائم ہوگی، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا اور حساب کتاب ہوگا اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور ہم جو ایمان نہیں لائے ہیں ہم آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے۔ آپ یہ تو بتائیں نا وہ قیامت کی تاریخ کون سی ہے، وہ کس سال آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی۔ بطور مذاق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کے قائم ہونے کی مقرر تاریخ اور اس کا دن، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور کچھ چیزوں کا علم اپنے رب نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں دیا، نبی کو بھی اس پر اطلاع نہیں دی۔ فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کے وقوع کا علم وہ میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان و زمین میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ وہ پہلے سے ہم نے اس کی تاریخ نہیں بتائی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ پہلے سے تاریخ بتا دیتے تو جو نیک لوگ ہیں وہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے پہلے ہی مر جاتے، اس کے ڈر کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے، دنیا کا بھی کوئی کام نہ کر سکتے۔ اتنی اس کی ہولناکی ہے، اتنی اس کی دہشت، ہیبت اور خوفناکی ہے کہ اس کے قائم ہونے سے پہلے ہی یہ دنیا کا بھی کوئی کام نہ کر سکتے۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا اور جن کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوتا نا، وہ کہتے ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اور زیادہ مذاق کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت کسی کو بتایا نہیں، مقرر وقت، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا خوف رہے اور ہر وقت بندہ اس کی تیاری میں لگا رہے، ہر وقت بندہ اس کی تیاری میں لگا رہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ تو فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی، قیامت تمہارے پاس اچانک۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے اچانک آنے کا ذکر کیا۔ فرمایا ایک تاجر کپڑا فروخت کر رہا ہوگا، ابھی اس نے تھان کھولا ہوگا گاہک کو دکھانے کے لیے، ابھی پوری طرح گاہک نے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اور ایک شخص نے اپنی اونٹنی کا دودھ دھویا ہوگا اور ابھی اس کو لے کر جا رہا ہوگا گھر میں استعمال کے لیے، ابھی استعمال کیا ہی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، ایسی اچانک آ جائے گی اور اس کی اتنی ہولناکی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا. اے لوگو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم الشان دن، بہت عظیم الشان ہوگا، بہت بڑا ہوگا. اس دن آپ دیکھو گے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ فوراً اس کو جو ہے پھینک دے گی، چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورت کا حمل اس کی خوفناکی کی وجہ سے گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب ہوگا. فرمایا قُلْ إِنَّمَا يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا. وہ دوبارہ ذکر کیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ قیامت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ قیامت کے بارے میں جاننے والے ہیں. جو پہلا سوال تھا وہ اس بارے میں سوال تھا کہ قیامت کی تاریخ بتائیں، آپ تاریخ اور مہینہ بتائیں، بطور مزاح کے سوال کرتے تھے. اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا وہ اس لیے کیا، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کہتے تھے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ کہ ہمیں بتا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، پیارے نبی کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو اس لیے میرے محترم سامعین، جو بھی اللہ کا عذاب بھی آتا ہے وہ بھی اچانک آ جاتا ہے، وہ بھی کوئی بتا کے نہیں آتا. اور جو قیامت آئے گی وہ بھی اچانک آئے گی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور ہم ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیں. جس طرح موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو ایک آدمی کی موت ہوتی ہے اس کا نہیں پتہ کہ کب مرے گا، اللہ ہی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو سارے عالم کی موت ہوگی جسے قیامت کہتے ہیں، اس کا بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ. یہ اسی لیے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ میرے بندے ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہیں اور ہر وقت ان کے دل کے اندر قیامت کا، اللہ کا خوف رہے. اور اسی خوف کی وجہ سے انسان نیک عمل بھی کرتا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے انسان برے اعمال سے بھی بچتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ سرگرداں ہیں، حیران و پریشان ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں بطور مذاق کے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کی تاریخ بتائیں. قل، پیارے نبی آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ نے اس کے وقت کو کسی کے لیے واضح نہیں کیا سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں وہ بہت ہی بھاری بہت ہی بوجھل حادثہ ہوگا. لا تاتیکم الا بغتہ، وہ قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی. یسألونک، پیارے نبی جی آپ سے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا آپ کو قیامت کے بارے میں علم ہے. قل، پیارے نبی آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.